بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ دونوں صورتیں موعوذتین کے نام سے مشہور ہیں. بعض یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، اس کی وجہ سے آپ کو بڑی تکلیف پہنچی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بنی زریق کے یہودیوں میں سے ایک شخص نے جادو کر دیا تھا جسے لبید بن عاصم کہا جاتا تھا. اس کے اثر سے آپ کا یہ حال ہو گیا تھا کہ آپ کو یہ خیال ہوتا تھا کہ میں نے فلاں کام کیا ہے، حالانکہ وہ کام کیا ہوا نہیں تھا. یہاں تک کہ جب ایک رات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پھر فرمایا کہ اے عائشہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جو کچھ میں نے اپنے مرض کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا تھا، میرے پاس خواب میں دو آدمی آئے، ایک میرے سر کے پاس بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا. ان میں سے ایک نے دوسرے سے دریافت کیا کہ ان کو کیا تکلیف ہے. جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے جادو کیا ہے، کھجور کے پٹوں پر جادو کیا ہے. پھر سائل نے دریافت کیا کہ یہ چیزیں کہاں ہیں. جواب دیا کہ ذی جروان نامی کنویں میں ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس خواب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے. وہاں جا کر دیکھا کہ اس کنویں کا پانی ایسا رنگین ہو چکا ہے جیسے اس میں مہندی ڈال دی گئی ہو، اور وہاں جو کھجور کے درخت تھے وہ ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے شیاطین کے سر ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ نے ان چیزوں کو نکالا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب مجھے اللہ تعالیٰ نے عافیت دے دی تو مجھے یہ اچھا نہ لگا کہ لوگوں میں شر پھیلاؤں، یعنی مجھے اس چیز کا چرچا ہونا پسند نہیں، لہٰذا میں نے اس کو دفن کر دیا. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، اس کی وجہ سے چند دن آپ کو تکلیف رہی. حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ فلاں یہودی نے آپ کو جادو کیا ہے، اس نے بالوں میں گرہیں لگا دیے جو فلاں فلاں کنویں میں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھیجا، انہوں نے اس میں سے ان بالوں کو نکالا. جب آپ کی خدمت میں ان کو لایا گیا تو آپ اپنے مرض سے اس طرح شفایاب ہو گئے جیسے کوئی شخص رسی میں بندھا ہوا ہو، اس کو کھول دیا جائے. اس یہودی سے اس بات کا تذکرہ نہیں فرمایا اور نہ اس کے بعد کبھی اسے اپنے سامنے دیکھا. تفسیر روح المعانی میں ہے کہ مذکورہ کنویں سے جب کھجور کا گچھا نکالا گیا تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی بھی تھی اور مبارک بال بھی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت شریفہ بھی تھی جو موم سے بنائی گئی تھی. اس میں سویاں گڑی ہوئی تھیں اور ان بالوں میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس دونوں صورتیں لے کر حاضر خدمت ہوئے.
ان دونوں صورتوں میں مجموعی طور پر 11 آیات ہیں۔ آپ ایک ایک آیت پڑھتے گئے اور ایک ایک گرہ کھولتے گئے اور سویاں بھی نکالتے گئے، آپ کو پوری طرح شفا حاصل ہو گئی۔ روح المعانی میں یہ بھی ہے کہ جادو کا عمل کرنے میں لبید بن عاصم کے ساتھ اس کی بیٹیاں بھی شریک تھیں، اس اعتبار سے النفاسات مؤنث کا صیغہ بھی لایا گیا ہے۔ جو مرد کرنے والے کے معنی میں آتا ہے، اگرچہ صاحب روح المعانی نے یہ بھی لکھا ہے کہ نفاسات نفوس کی صفت ہے اور یہی مراد لینا بہتر ہے، تاکہ مردوں کے نفوس خبیثہ اور ارواح شریرہ کو بھی شامل ہے۔ مفسر ابن کثیر نے تفسیر ثعلبی سے نقل کیا ہے کہ یہودیوں میں سے ایک لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ یہودیوں نے اسے آمادہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی سے نکلے ہوئے بال اور کنگھی کے کچھ دندانے حاصل کر کے یہودیوں کو دے دے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور ان بالوں اور کنگھی کے دندانوں پر یہودیوں نے جادو کر دیا۔ کیونکہ جادو کرنے کے لیے کسی ایسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے جس کا اس شخص سے تعلق ہو جس پر جادو کرنا ہے، اس لیے ان لوگوں نے اس لڑکے سے بال طلب کیے۔ اس ساری تفصیل کے بعد اب سورۃ الفلق کا ترجمہ اور مطلب سمجھے۔ ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الفلق، آپ اپنے رب کی پناہ لیتے ہوئے یوں کہیے کہ میں فلق یعنی صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو میرے رب نے پیدا فرمائی ہے۔ لفظ فلق عربی میں پہاڑنے کے معنی آتے ہیں، اور قولہ تعالی ان اللہ فالق الحب والنوا، عموماً مفسرین اکرام نے یہاں فلق سے صبح مراد لی ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو اندھیرا چھڑ جاتا ہے اور صبح اس طرح ظاہر ہو جاتی ہے جیسے اندھیرے کو پھاڑ کر روشنی ظاہر ہو گئی۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ رب الفلق فرما کر قیامت کے دن کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ جس طرح دنیا میں صبح ہونے پر لوگ اپنے مختلف اعمال و اشغال کے لیے نکلتے ہیں، کوئی شخص ہے، کوئی رنجیدہ ہے، کوئی خوش ہے، کوئی رنجیدہ ہے، کوئی آرام میں ہے، کوئی تکلیف میں ہے، اسی طرح جب قیامت قائم ہوگی اور لوگ قبروں سے نکلیں گے تو مختلف انوال میں ہوں گے، مختلف احوال میں ہوں گے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ فلق مخلوق کے معنی میں ہے، مطلب یہ ہے کہ ساری مخلوق کے رب کی پناہ لیتا ہوں، کچھ بھی وجود میں نہ تھا، اس نے سب کو عدم سے نکال کر وجود بخش دیا۔ اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ رب الفلق جل مجدہ کے حکم سے جس طرح صبح ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے اندھیرا چھڑ جاتا ہے اور روشنی آ جاتی ہے، اسی طرح اللہ جل شانہ ان تمام ضرر دینے والی چیزوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ من شر ما خلق، رب الفلق کی پناہ لیتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا فرمائی۔ اس کے عموم میں ساری مخلوق داخل ہو گئی، انسان، جنات، حیوانات، جمادات، پھاڑنے والے جانور، ڈسنے والے سانپ، بچھو، جلانے والی آگ، ڈبونے والا پانی، اڑانے والی ہوا، اور ہر وہ چیز جو اس کے عموم میں داخل ہے جس سے کسی کو کوئی تکلیف جسمانی یا روحانی پہنچ سکتی ہے، حتیٰ کہ اپنے نفس سے جو شر پہنچ سکتا ہے اس سے بھی شامل ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں غاسق سے جب وہ داخل ہوتا ہے۔ لفظ غاسق غسق سے لیا گیا ہے جو تاریکی پر دلالت کرتا ہے، اور وقب ماضی کا صیغہ ہے، خوب سے لفظ داخل ہونے کے معنی میں دلالت کرتا ہے، یعنی جب اس کا اندھیرا ہر چیز پر داخل ہو جاتا ہے۔ مفسر ابن کثیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ غاسق سے روایت مراد ہے، رات مراد ہے جب وہ اندھیر کے ساتھ آ جائے۔ اس کے علاوہ دوسرے اقوال بھی نقل کیے ہیں، چونکہ رات کے وقت میں جنات اور شیاطین اور حشار الارض اور موذی یا جانور پھیل پڑتے ہیں، اور چور ڈاکو بھی عموماً رات کی تاریکی میں اپنا کام کرتے ہیں،
اور جادو کی تاثیر بھی رات میں زیادہ ہوتی ہے، اس لیے رات کی اندھیری سے پناہ مانگی۔ غسق کا معنی تاریکی اور غاسق کا معنی اندھیرے والی چیز ہے، اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے غاسق کو رات کے معنی میں لیا ہے۔ یہاں ایک حدیث بھی وارد ہوئی ہے جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ، اسے اللہ کی پناہ مانگ کیونکہ یہ غاسق ہے جبکہ وہ داخل ہو جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور رب الفلق کی پناہ لیتا ہوں گرہوں پر دم کرنے والیوں کی شر سے۔ اس کی پوری تفصیل سبب نزول کے بیان میں گزر چکی۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ حسد میں بری بلا ہے، انسان کا ناز کھو دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو علوم سے اعمال سے یا جمال سے یا اموال سے اور کمال سے نواز دیتا ہے تو دیکھنے والے اس سے جلنے لگتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے۔ بعض لوگ تو صرف اتنی آرزو ہی سے اپنے نفس کی خواہش کا کام چلاتے ہیں، اور بعض لوگ اس میں اضافہ کر لیتے ہیں، اور وہ یہ کہ اس کے پاس نہ رہے بلکہ ہمیں مل جائے۔ اور بعض لوگ صرف آرزو ہی پر بس نہیں کرتے، صاحب نعمت کو تکلیف پہنچانے کے در پہ ہو جاتے ہیں، اسے پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں، اس کے مقابل کسی کو کھڑا کر دیتے ہیں، لوگوں کو اس کی دشمنی پر ابھارتے ہیں، حکام اور اصحاب اقتدار کو اس کی مخالفت پر آمادہ کرتے ہیں، اور حسد اور جلن میں ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن کے جائز ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ حسد کرنے والے جنات بھی ہوتے ہیں اور انسان بھی، اپنے بھی اور پرائے بھی، مسلم بھی اور کافر بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن العاصم یہودی نے جو جادو کیا تھا وہ حسد ہی کی وجہ سے کیا تھا۔ حسد دل و دماغ کا ناز کھو دیتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ حسد ایک کانٹا ہے، جس نے اسے پکڑا ہلاک ہوا۔ حسد کرنا حرام ہے، اس کے حرام ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہے حکمت کے بغیر نہیں دیا ہے، اب جو حسد کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت فلاں شخص کے پاس نہ رہے تو در حقیقت یہ اللہ پر اعتراض کر رہا ہے۔ اس نے اس کو کیوں نوازا اور حکمت کے خلاف اس کو اس حال میں کیوں رکھا؟ ظاہر ہے کہ مخلوق کو خالق کے کام میں دخل دینے کا کچھ حق نہیں ہے، اور نہ مخلوق اس لائق ہے کہ اس کو یہ حق دیا جائے۔ ہم اپنے دنیاوی انتظام میں اور خانگی امور میں روزانہ ایسے کام کر گزرتے ہیں جو ہمارے بیوی بچوں کی سمجھ سے بالا تر ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے بیوی بچے ہمارے کام میں دخل دیں تو ہمیں کس قدر برا معلوم ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فعال لما یرید کی تفسیر میں ہے، جب کسی کو حسد ہو جاتا ہے تو جس سے حسد کرتا ہے اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہو جاتا ہے، اس کی غیبت کرتا ہے اور اس کو جانی نقصان پہنچانے کے فکر میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے بڑے بڑے گناہوں میں گر جاتا ہے۔ پھر اول تو نیکی کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اور اگر کوئی نیکی کر گزرتا ہے تو چونکہ وہ آخرت میں اسے ملے گی، جس سے حسد کیا ہے تو نیکی کرنا نہ کرنا برابر ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد سے بچو، کیونکہ وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ پہلی امتوں کا مرض یعنی حسد تم تک آ پہنچا ہے، اور بعض مون دینے والا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہے کہ وہ بالوں کو موڑ دیتا ہے بلکہ دین کو موڑ دیتا ہے۔ رواہ ترمذی۔ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغض کو دین کا موڑ دینے والا فرمایا۔ تشبیہ کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح ہر بال کو موڑتا چلا جاتا ہے اور چھوٹے بڑے بال کو علیحدہ کر دیتا ہے، اسی طرح بغض کی وجہ سے
نیکیاں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ حاسد دنیا و آخرت میں اپنا برا کرتا ہے، نیکیوں سے بھی محروم رہتا ہے، اور کوئی نیکی ہو بھی جاتی ہے تو حسد کی آگ اسے اکھاڑ کر اسے راکھ بنا کر رکھ دیتی ہے۔ دنیا میں حاسد کے لیے حسد ایک عذاب ہے۔ حسد کی آگ حاسد کے سینے میں بھڑکتی رہتی ہے، اور جس سے حسد کیا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ حسد ایسی بری بلا ہے جو انسان کو جانتے بوجھتے ہوئے حق قبول کرنے سے روک دیتا ہے۔ یہودی اسی مرض میں مبتلا ہوئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس وجہ سے ایمان قبول نہیں کیا کہ ہمارے علاوہ دوسری قوم میں نبی کیوں نہیں آیا۔ ناگوار تھا کہ بنی اسماعیل میں سے اللہ نے رسول بھیجا، اور یہ بات اپنے طور پر بنا لی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ ہمیشہ اس کی ذریت میں سے کوئی نہ کوئی نبی ضرور بھیجے۔ جس طرح یہودی حسد پر برباد ہو گئے، حق کو قبول نہیں کیا، اسی طرح بہت سے مشرکین بھی اسی مصیبت میں مبتلا تھے۔ جب ایک مرتبہ اخنس بن شریق نے ابو جہل سے تنہائی میں کہا کہ اس وقت تک یہاں ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو اپنے دل کی بات سچ بتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں یا کاذب ہیں۔ اس پر ابو جہل نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم وہ سچے ہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن بات یہ ہے کہ بنو قسی جھنڈے کے ذمہ دار ہیں، اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت بھی انہی کے سپرد ہو چکی ہے، اور کعبے کی چابی برادر بھی وہی ہیں، اور نبوت بھی انہی میں چلی جائے، باقی قریش کے لیے کیا بچے گا۔ اس آیت کریمہ میں فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ نازل ہوئی۔ منکرین کو حسد کھائے جا رہا تھا کہ فلاں خدمات تو بنی قسی کو مل گئی ہیں، اب اس کے کسی آدمی کے لیے ہم نے نبوت کیسے تسلیم کرے۔ ان لوگوں نے کفر پر مرنا گوارا کر لیا اور دوزخ جانے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن حسد کی پوٹلی کو اپنے دلوں میں نہیں نکال سکے۔ آج بھی دیکھا جاتا ہے کہ بعض خاندانوں پر حسد کی مصیبت سوار ہو جاتی ہے، فلاں شخص کیوں علم حاصل کر رہا ہے اور فلاں شخص کے پاس کیوں اٹھے بیٹھے، وہ تو ایسے خاندان کا فرد ہے جسے دنیا والے اپنی نظروں میں گھٹیا سمجھتے ہیں، اور وہ مال کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، اور فلاں شخص کے پاس باغ نہیں، مال نہیں، جائیداد نہیں، اس کو علم کیسے مل گیا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ علوم اسلامیہ اور اعمال صالحہ کی طرف نہ خود بڑھتے ہیں اور نہ قوم و قبیلوں کو بڑھاتے ہیں، اور اس جلن کی وجہ سے کہ فلاں شخص جو نسب اور نسل میں ہم سے کم ہے اس کے پاس کیوں جائے، جاہل رہنے کو پسند کر لیتے ہیں اور جاہل ہی رہ جاتے ہیں۔ اولا من شر ما خلق فرمایا، جس سے تمام مخلوق کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی، پھر تین چیزوں کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے مزید دعا فرمائی۔ اول تاریکی سے جس کا شر عموماً سامنے آتا رہتا ہے، اور دوسرے جادو کرنے والوں کے شر سے، کیونکہ اس شر سے خاص تکلیف ہوتی ہے اور اس کے دفاع کی طرف وہ ذہن نہیں جاتا، جسمانی مرض سمجھ کر علاج کرتے رہتے ہیں جس سے فائدہ نہیں ہوتا، اور جادو کی تکلیف بڑھتی رہتی ہے۔ اور تیسری چیز جس سے پناہ مانگی وہ حسد کرنے والے کا حسد ہے۔ حاسدین اپنے حسد کی وجہ سے خفیہ حرکتیں کرتے ہیں اور بعض مرتبہ ان کا پتہ نہیں چلتا، اور محسود جس سے حسد کیا اس کا دفاع کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے۔ سورۃ الناس میں بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کی ہے، سورۃ الناس میں بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تین صفات ذکر کی ہیں۔ اولاً رب الناس، چونکہ وسوسہ ڈالنے والے انسانوں ہی کے دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں، اس لیے ربی اور رب ملک اور الہ کی وضاحت ناس کی طرف کی گئی ہے، جس میں یہ بتایا کہ وسوسہ ڈالنے کے شر سے انسانوں کا رب ہی بچا سکتا ہے اور ان وسوسوں کے اثر سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ یہ دونوں کا رب ہے، بادشاہ بھی ہے، معبود بھی ہے۔ نفوس انسانیہ میں جو برے وسوسے آتے ہیں عموماً ایسے وساویس ہوتے ہیں جن پر عمل کرنے سے
دین و ایمان کی تباہی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اہل معرفت فرمایا کہ سورۃ الفلق میں دنیاوی آفات و مصائب سے پناہ مانگنے کی تعلیم ہے، اور سورۃ الناس میں اخروی آفات سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ شیاطین ایمان میں بھی وسوسے ڈالتے ہیں اور کفر و شرک کے خیالات بنی آدم کے سینوں میں ڈالتے رہتے ہیں اور گناہوں پر بھی ابھارتے رہتے ہیں۔ اس لیے شیاطین کے وسوسوں سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اور سورۃ المومنون میں فرمایا ہے کہ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضَرُونَ۔ اور آپ اللہ کی پناہ میں آپ اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیجئے کہ اے رب، میں شیاطین کے وسوسوں سے اور آپ کی پناہ لیتا ہوں، اور اس بات سے آپ کی پناہ لیتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس شیطان آئے گا اور یوں کہے گا کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا اور فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا۔ سوال اٹھاتے اٹھاتے وہ کہے گا کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب یہاں پہنچ جائے گا تو اللہ کی پناہ لے اور وہیں رک جا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، اور سنن ابو داؤد میں یوں ہے کہ جب لوگوں میں اس طرح کے سوالات اٹھے تو تم ان کے جوابات کے خیال میں نہ لگو، بلکہ یوں کہو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔